اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذي كان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبیین بالقاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المنتخبین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل صلوات پڑھئے بلند آواز زیادہ بلند نہ بھی پڑھ سکیں تو ایک بار اپنی تعداد کے مطابق صلوات پڑھئے آج کی صفحہ ادائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے منبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہیں کہ کائنات کا مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی قلبی واجب تھا علی یاد تھا زیوکار سامعین مجھ سے پہلے بزرگوار اپنے بزرگ ہونے کا حق ادا کر گئے قوم کو حالات سے آگاہی کیا اور حکمت عملی بھی انہوں نے واضح کی ہم چونکہ ان کے فرزندان کے برابر ہیں میں کو تنبیہ تو نہیں کر سکتا اور حالات حاضرہ پہ بھی میری اتنی گرفت نہیں ہے کہ میں اس پہ گفتگو کر سکوں وہ تقریر یاد رکھیے گا اور میرے جملوں کو بھی اگر جگہ بچ جائے تو کہیں کہیں اپنے اذہان عالیہ میں کسی کونے میں بیٹھنے کی جگہ عنایت فرمائیے گا اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کیا تم جی سوال ہے کہ امام زین العابدین جواب دے لوں میں کیوں نہیں نہ دے امام زین العابدین کو بیمار کربلا کہتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے بالکل غلط ہے بالکل غلط ہے غلط العوام ہے مدتوں سے رائج ہے وہ اس لیے ایک فکرہ میں کہہ جاؤں کہ بیمار بندہ کیوں ہوتا ہے جب عناصر کا اعتدال بگڑتا ہے نا آگ پانی مٹی ہوا ان میں کمی آ جائے کسی میں اضافہ ہو جائے تو بندہ بیمار ہو جائے عناصر کے مجموعے بیمار ہوتے ہیں امام عناصر کا مجموعہ نہیں ہے
امام جب چاہتے ہیں آگ کو پانی کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں پانی کو آگ کر دیتے ہیں. اور یاد رکھنا وہ پانی آگ مٹی اور ہوا سے نہیں بنے. جن کے دادا کے ہاتھ کی پچھلی طرف سے گوندی ہوئی مٹی کو سجدہ کروا دیا جاتا ہے. آپ سلام کریں، آپ کی زندگی. بس جواب ہو گیا. جی بسم اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. مالک فرما رہے ہیں کیا تم اس بات پر حسد کرتے ہو جو ہم نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا. ویسے تو مجلس اعلیٰ فضائل و مصائب پڑھنے کے لیے اور ہم نہ آل محمد کے بارے میں سوچتے ہیں، اور پھر میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس الجھن میں آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے کہ وہ نازل ہوئے ہیں، ان کا ظہور ہوا ہے، ان کی ولادت ہوئی ہے. باقی وہ اس لیے کہ جس گھر کے دروازے کی دہلیز پر سجدہ کر لیا جائے پھر اس گھر کی تلاشی نہیں لی جاتی. جی آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. اس گھر کی تلاشی نہیں لی جاتی، بس سجدہ کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ کیا تم اس پر حسد کرتے ہو جو ہم نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا. بندے حسد کرتے ہیں. فضائل امیر المومنین، یہ سارا نظام جو چکر چل رہا ہے نا، نظام نہیں ہے چکر ہے. نظام اور ہوتا ہے، چکر اور ہوتا ہے. چکر وہ ہوتا ہے جس کی سمجھ نہیں آتی، نظام وہ ہوتا ہے جو نظم میں ہوتا ہے، اس کی سب کو سمجھ آتی ہے. چکر بھی بندے کہتے ہیں کی چکر تو چلایا. یہ چکر جو چل رہا ہے نا، یہ حسد میں چل رہا ہے. علی کے فضائل کے حسد میں چل رہا ہے. چیزیں دو ہوتی ہیں، ایک حسد ہوتا ہے، ایک رشک ہوتا ہے. حسد یہ ہے کہ جیسے نادی علی پڑھتا ہے ویسے میں بھی پڑھ لوں. توجہ. حسد کیا ہے کہ جو وقت اس کا ہے ہم سارے بٹھا کے پڑھتے جا رہے ہیں، سارے بٹھا کے پڑھتے جا رہے ہیں، محبت بھی کر رہے ہیں، پیار بھی کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں بانی ہے تو بانی کو پڑھن نہ دیا جائے. توجہ. حسد یہ ہے کہ ریاض ریزی صاحب نے پڑھا تو میں کہوں کہیں یہ تقریر بھول جائیں نا، کدی بندے انہوں داد نہ دیں. یہ ہے حسد. دوسرا ہے رشک. رشک یہ ہے کہ جیسے وہ پڑھ رہے تھے ویسے میں بھی پڑھ لوں. یہ ہے رشک. اب بندے علی سے حسد کر سکتے ہیں. شاباش، کیا بات ہے بھیا. بندے علی سے حسد کر سکتے ہیں، رشک نہیں کر سکتے. بندے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حسنین علی کے بیٹے ہیں. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ جیسے بیٹے علی کو دیے ویسے بیٹے ہمیں بھی عطا کر. اور پھر بات صرف مولا علی کے بیٹوں کی نہیں ہے. میں چونکہ وعدہ کر کے اٹھا ہوں اور میرا خیال ہے وعدے نہیں، مجلس 4 بجے ختم ہو جائے گی. توجہ. مختصراً بات صرف علی کے بیٹوں کی نہیں، علی کے غلام بابر علی کے نوکر کسی کی سمجھ میں نہیں، علی کے غلام سمجھ میں نہیں آئے، ان کے فضائل سمجھ میں نہیں آئے. جیسے جناب ابو ذر غفاری کسی کی سمجھ میں نہیں آئے، جناب سلمان کسی کی سمجھ میں نہیں آئے. کتابیں پڑھنے سے بندے عالم نہیں بن جاتے، معلومات آتی ہیں. معلومات اور ہوتی ہیں، علم اور ہوتا ہے. ایک بندہ بھی چپ رہ گیا تو نہ سمجھو گا، فکرہ ضائع ہو گیا. معلوم اور ہے، علم اور ہے. بتاؤں معلوم اور علم میں کیا فرق ہے؟ سارے مدینے کو معلوم تھا کہ دروازہ بطول کا ہے، علم صرف سلمان کو تھا. شاباش جی ہیں آپ، سلامت رہے. سارے مدینے کو معلوم تھا کہ دروازہ سیدہ کا ہے. مل کے بولا حیدری. علم صرف سلمان. جی بسم اللہ. تو سرکار کے نوکروں کے فضائل بھی سمجھ نہیں آئے. میں مولا کے ایک نوکر کی ایک فضیلت پڑھ کے سیدزادے کو، اور میں ترتیب طے نہیں کر رہا، معافی، ممبر دے رہا ہوں. ایک نوکر کی فضیلت پڑھ رہا ہوں. نوکر کا نام ہے عمر بن وہب. مولا کا نوکر ہے، نام ہے عمر بن وہب. نام کم بندے جانتے ہیں، لقب سے زیادہ جانتے ہیں. لقب بتاؤں گا تو آپ سارے جانتے ہیں. نام عمر بن وہب ہے، لقب بہلول ہے. ہاں ایسے نوکر ہیں علی کے، قبلہ نام بھی لیا جائے تو ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. لقب بہلول ہے. عام حیثیت نہیں تھی، وزیر تھے ہارون کے. باہر سے تو نہیں تھے،
اندر سے شیعہ تھے، باہر سے نہیں، اندر سے شیعہ تھے. پھر کہہ رہا ہوں باہر سے نہیں، اندر سے شیعہ تھے. چھپ کے نماز پڑھتے تھے، نماز چھپ کے پڑھتے تھے، کسی کو پتہ نہ چل جائے میں شیعہ ہوں. لیکن حاسد وزیر بھی ہوتے ہیں. ایک دن ایک وزیر نے ہارون سے شکایت کر دی کہ یہ جیسے تو بڑی عزت دیتا ہے نا، مسند پہ بٹھاتا ہے، یہ عباسی تو ہے لیکن تیرے مذہب پہ نہیں ہے، یہ شیعہ. اس نے کہا اچھا دیکھ لیتے ہیں. حجرے میں نماز پڑھ رہے، دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، کھلے ہوئے دروازے سے چوری چوری دیکھا کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں اور بلند آواز سے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں. اسے سمجھ آ گئی کہ جو نقطے سے نماز شروع کر رہے وہ ہے شیعہ. شاباش، یہ جو نقطے سے نماز آغاز کر رہے وہ ہے شیعہ. کہنے لگا گرفتار کر کے لاؤ، بہت جلدی کر رہا ہوں، پکڑ کے لاؤ اس کو. یہ اس زمانے کی بات ہے جس میں شیعہ ہونے کی سزا موت تھی. پکڑ کے لے آؤ. دربار میں لایا گیا، پوچھا گیا شیعہ ہو؟ بہلول خاموش کرے. ہارون کہنے لگا جواب دینے سے پہلے سوچ لینا، سزا موت ہے. بہلول آواز دے کے کہتا آج ہی تو شیعہ ہونے کا مزہ آیا ہے. شاباش شاباش، جو ہاتھ اٹھا سکے. ہاں میں شیعہ ہوں. اس نے کہا سزا موت ہے، کل تیرا سر دربار میں کاٹا جائے. جا بیوی بچوں سے ملا. بہلول دربار سے نکلے، راستے میں ناویز اب سوچنے لگے کہ میں مرنے تو جا رہا ہوں، جس کے لیے مرنے جا رہا ہوں اگر اسے نہ بتایا تو پھر شہادت تو نہ ہوگی. پھر سوچا کہ 7ویں امام کا زمانہ ہے، امام زندان میں، پوچھوں گا کیسے؟ سوچنے لگا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ دل کا حال جانتے ہیں. سوال دل میں رکھ کے زندان کے سامنے سے گزروں گا، میرے مولا علی بذات صدور ہیں، وہ جان جائیں گے، مجھے بتا دیں گے. سوال دل میں رکھ کے زندان کے سامنے سے گزرا. سوال یہ تھا کہ کروں کیا؟ اندر سے امام نے فرمایا جیم. بہلول کو سمجھ آ گیا کہ جیم کے معنی ہے جنون. فوراً سر مڑوایا، کپڑے پھاڑ لیے، دستار اتار دی، نالین اتار دی، مٹی پہ رخسار رکھ کے لیٹ گیا. ہارون کے سپاہی گرفتار کرنے آئے، دیکھا اکیلا باتیں کر رہے. جا کے ہارون کو بتایا مارنے کیا ہے. اس نے تو اپنی عقل کھو دی، دیوانہ ہو گیا. کہنے لگا اچھا دیوانہ ہو گیا تو چھوڑ دو. جب کہنا چھوڑ دو تو بہلول مٹی سے اٹھ کے کہتا ہے جس کی زبان سے نکلا ہوا ایک حرف موت سے بچا لیتا ہے، اگر وہ پورا قرآن پڑھ دے تو کیا ہو جائے گا؟ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہے. بہت شکریہ. جی بسم اللہ. اگر وہ پورا قرآن پڑھ دے جی بابا تو کیا ہو جائے؟ جنون کی شکل اختیار کر لی. لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے تھے. جو بندہ صبح سے مجلس میں صفدر نہیں بولا نا، میں اسے بتا دوں کہ وہ حیدر صفدر سے تعلق قائم کرے اور تھوڑی آواز بلند کرے. زمین پکڑ کے بیٹھنا، اوپر والے ہونٹ کو نیچے والے ہونٹ کا اسیر کرنا، زبان کو دہن کے زندان کا قیدی بنانا. بہلول رہائی دلوائے گا. بہلول رستے میں بیٹھتے تھے، پہلے مردوں سے بات کرتے تھے، پھر رفتہ رفتہ بات آگے بڑھ گئی. علی کے دشمنوں کے گھر سے کوئی عورت نکلتی، بہلول دیکھ کے کہتے تیرے گھر بیٹا ہوگا، جائے گا تیرے گھر بیٹا ہوگا. عورت رو کے کہتی چل دیوانہ چپ. بہلول آواز دے کے کہتے اگر دوبارہ دیوانہ کہا تو بیٹے کے باپ کا نام بھی بتاؤں گا. پیچھے نہ رہ جانا. دوبارہ دیوانہ کہا تو پھر بیٹے کے باپ کا نام بھی بتاؤں گا. بات عام پھیل گئی کہ بہلول عورتوں کو کہتے ہیں تیرے گھر بیٹا ہوگا. بات ہارون تک پہنچی. ہارون نے کہا پکڑ کے لاؤ. پہلے مردوں کی بات تھی، اب عورتوں تک آ گئی ہے. پکڑ کے لے آئے. جب بہلول دربار میں پہنچے نظریں زمین پر تھی. ہارون آواز دے کے کہنے لگا میں نے سنا ہے تو لوگوں کے اصلی باپ بتاتا ہے. بہلول نے جب سنا نظریں اٹھا کے ہارون کو دیکھ کے کہتے ہیں اگر تو کہے تو بتاؤں. شاباش شاباش یار، جن کے ہاتھ اٹھ گئے. اگر تو کہے تو بتاؤں. اس نے کہا نہیں. اگر تو کہے تو بتاؤں. ہارون کہنے لگا نہیں 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 تو غصہ کر گیا. میں نے اپنا نہیں پوچھا،
میں نے تو پوچھا ہے تو لوگوں کے شجرے جانتا ہے؟ بہلول نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ کہنے لگا اچھا اگر شجرے جانتے ہو، یہ بھرا ہوا بغداد کا شہر ہے، جا یہاں سے 40 مشکوک النسب ڈھونڈ کے لا۔ بہلول کہنے لگے میں ابھی گیا ابھی آیا۔ بہلول دربار سے نکلے، پہلے چوک میں کھڑے ہو کے بہلول علی کی ولایت پڑھنے لگے۔ جو بندہ گزرتے ہوئے بہلول سے کہتا چپ، بہلول کہتا تو بھی روک۔ جو کہتا چپ، بہلول کہتے روک۔ 40 جمع کر کے دربار لے آئے۔ کہنے لگے تو نے کہے 40 تھے؟ جی بسم بہلول علی کی ولایت پڑھ رہے تھے۔ جو بندہ بہلول سے کہتا چپ، بہلول کہتا تو بھی روک، تو بھی روک۔ 40 جمع کر کے دربار میں لائے بہلول اور کہنے لگے تو نے کہے 40 تھے، ہیں اور بھی، لیکن یاد رکھنا شیعہ ہونا آسان نہیں، شیعہ ہونا مشکل ہے، رہنا اس سے مشکل ہے۔ سلام ہے ان جوانوں کو جو کالے کپڑے پہن کے سڑکوں پہ، گاڑیوں میں، گلیوں میں شیعہ ہونے کی علامت بن کے ہر جگہ پہ جاتے ہیں، ڈرتے نہیں، خوف زدہ نہیں۔ کالے کپڑوں کی وجہ سے جو بندے تم سے نفرت کرتے ہیں نا، اس نفرت کی وجہ سے تو جنت چلا جائے گا۔ میرے محترم سامعین، بس اتنا یاد رکھنا، لوگ ہم سے رونے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ 53 محمل آئے تھے مدینے سے، 3 واپس گئے۔ میں ملت مسلمہ سے وعدہ کرتا ہوں ہم رونا چھوڑ دیں گے، ہمارا ایک کام کر دو، ہمیں 50 محملوں میں سوار علی کی بیٹیوں کی قبریں پوری کر دو۔ بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، میرا حصہ، میری خیرات مجھے مل گئی، حاضری ہو گئی۔ سب سے زیادہ جس شہزادی کو مارا گیا وہ میرے مولا حسین کے قتل کی، شہادت عظمیٰ کی چشمدید گواہ۔ ویسے میرے مولا حسین بادشاہ نے، کریم کربلا نے، سلطان نینوا نے، نواب عرض معلیٰ نے ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا۔ جہاں ساری آوازیں بلند ہو گئی وہیں سلام کروں گا۔ ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا، سب کو فاطمہ کہتے تھے، ایک بیٹی کو فاطمہ نہیں کہتے، نام فاطمہ تھا۔ حسین سکینہ کہتے تھے۔ پتہ نہیں کون روئے کون نہ روئے، اپر کے بالوں ساری زندگی حسین سکینہ کہتے رہے۔ 1450 میل شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا۔ سیدہ سلامت رکھے تیری بلند آوازیں۔ زخمی بڑی تھی، بہت جلدی کر رہا ہوں، بڑی زخمی تھی، سر زخمی، گلا زخمی، کلائیاں زخمی، کان زخمی، ہائے کر لینا، پھر کہہ رہا ہوں، سر زخمی، کان زخمی، گلا زخمی، کلائیاں زخمی، اور اتنی زخمی سی کہ پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی تھی۔ دربار میں کھڑی تھی، آخری فکرہ پڑھ رہا ہوں، دربار میں کھڑی تھی کہ رملہ آ گئی۔ اس سے بڑا مصائب تاریخ میں ہے ہی نہیں۔ رملہ نے آ کے سر سے لے کے پیروں تک حسین بادشاہ کی بیٹی کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگی آپ کا تعارف؟ شہزادی فرماتی میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں اور میں تیرے اعتماد پہ قربان جاؤں، میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں۔ رملہ آواز دے کے کہتی میں بادشاہ کی بیٹی ہوں نا، دیکھیں میرے کانوں میں جمنی دور ہیں، اگر آپ بادشاہ کی بیٹی ہوتی آپ کے کانوں میں بھی دور ہوتے۔ شہزادی فرماتی یہ جو تیرے کانوں میں دور ہے نا، یہ تیرے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، مرحبا، سلامت رہو، زندگی آپ کی، جی جی بسم اللہ۔ یہ جو تیرے کانوں میں دور ہے نا، یہ تیرے نہیں ہے، غرور نہ کر۔ آواز دے کے کہتی پھر کس کے ہیں؟ شہزادی آواز دے کے کہتی یہ دور میرے ہیں۔
کہتی پھر آپ کے تو مجھے کیسے مل گئے؟ شہزادی فرماتی یہ میرے بابا حسین بادشاہ نے میرے بھیا علی اکبر کی شادی کے لیے مجھے یمن سے منگوا کے دیے تھے۔ رملہ آواز دے کے کہتی پھر آپ کے گم ہو گئے، مجھے مل گئے، اگر آپ کے گم ہوئے ہیں تو نشانی بتائیں، اگر نشانی مل گئی تو میں دور واپس کر دوں گی۔ شہزادی آواز دے کے کہتی دور اتار اور دیکھ، اگر ان پہ لہو لگا ہے، سجدہ سلامت رکھے، اگر ان پہ لہو لگا ہے تو دور میرے، اگر لہو نہیں لگا تو پھر دور تیرے۔ رملہ نے دور اتارے، دور پہ لہو تھا، رونے لگی، آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، آواز دے کے کہتی عجیب خون ہے، میری ماں نے کئی بار دھویا ہے، لہو پھر آ جاتا ہے۔ شہزادی آواز دے کے کہتی یہ لہو دھونے والا لہو نہیں ہے، یہ دھونے سے مٹنے والا لہو نہیں ہے۔ رملہ آواز دے کے کہتی اب آپ کی نشانی مل گئی، اب آپ پہن لیں۔ شہزادی آواز دے کے کہتی نہیں مجھے نہیں پہننے، اب تو پہن۔ رملہ کہتی جب آپ میں دے رہی ہوں آپ پہنتی کیوں نہیں؟ شہزادی آواز دے کے کہتی اچھا آپ سمجھنا چاہتی ہو میں پہنتی کیوں نہیں؟ سیدہ کی گردن تنگ رسی میں پھر گئی، آواز دے کے کہتی ہے رملہ میرے کان دیکھ کے بتا ان میں در پہننے کی جگہ باقی رہ گئی ہے۔ رملہ آواز دے کے کہتی شہزادی یہ کان پھٹ کیسے گئے؟ شہزادی فرماتی میں اتار رہی تھی، ظالم نے انگلی ڈال کے